ندیم رضا کا سلام۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا رشتہ ایک بار پھر ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی، علیمہ خان، عظمیٰ خان کے بعد اب عمران خان کی رہائی کا امکانات روشن ہو گئے ہیں، لیکن فوج نے کسی بھی قسم کی ڈیل کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی پر معافی مانگنی ہوگی اور سیاسی جماعتوں کی طرف ہی جانا ہوگا۔ تو یہ سیاست میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ ادارہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں اور مذاکرات کریں، رعایت دیں یا رعایت لیں۔ پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل سے متعلق قیاس آرائیوں پر پاک فوج کا کہنا تھا کہ فوج کا ایسے کسی بھی معاملے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ ایسے معاملات پر بات کرنا سیاسی جماعتوں ہی کا کام ہے۔ پاک فوج نے رواں سال مئی کے ماہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی تھی۔ مئی میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کسی ڈیل کے امکان پر پوچھا گیا تو ترجمان کا کہنا تھا کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں، فوج غیر سیاسی ہے اور ہر حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور قانون کے مطابق ہی رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں ان کے سامنے، لیکن اگر کوئی سیاسی گروہ اپنی فوج ہی کو نشانہ بناتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اور اس طرح کے انتشار پسند گروہ کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے جائیں، ان سے معافی مانگیں اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کریں۔ یعنی کہ دو ٹوک جواب دے دیا گیا ہے۔ پاک فوج کو اس معاملے میں ملوث کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں۔ فوج کی پالیسی اپنے یعنی کہ جو ہے رہی ہمیشہ سے وہ آئین اور دستور کے مطابق رہی ہے۔ سیاسی امور پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنا چاہیے۔ پاک فوج اس چیز کی قائل ہے۔ انصار عباسی اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف یا رعایت چاہیے تو ان کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں بشمول حکومت کے نمائندوں سے بات کریں، نہ کہ فوج یا اس کے سربراہ سے مذاکرات کی رٹ لگائے رکھیں۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی اس سے پہلے، کیونکہ جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف علی، ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ڈیل نہیں ہوئی، دونوں طرف سے مفاہمت ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت بڑی بہرحال ایک ٹاک شو میں بات کر دی تھی اور کہتے ہیں کہ ان کا ہدف یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے، ان کو جیل سے نکال کر ایک نارمل سیاسی زندگی کی طرف واپس لایا جائے۔ مقدمات بنانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بنیاد کیسز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے میں جدوجہد پی ٹی آئی جاری رکھے گی۔ یہ ان کا جمہوری اور آئینی اور انسانی حق بھی ہے۔ یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں، یہ کہنا ہے بیرسٹر سیف کا، کہ جس سے کسی کو خدشہ یا خطرات لاحق ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس پہ چلتے ہوئے اپنے مطالبات اور جو ہدف ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت تحریک انصاف عمران خان کو جیل سے رہائی دلوا کے چھوڑیں گے۔ احتجاج کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، جاری ہے اور حتمی احتجاج کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، گو کہ قیاس آ رہی چل رہی تھی کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملک گیر سطح پر احتجاج ہوگا، 4-5 لوگ نکل کر آئیں گے اور اس کے بعد ہی اگر سینکڑوں پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن ان کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح کے جو اشتعال انگیز بیانات جو آ رہے تھے سارے کے سارے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا حق موجود ہے ملک گیر احتجاج کا، اور ان کا کہنا یہ کہ عمران خان کو چھوڑنے کے سوا اب اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اور بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں ہمارے رابطے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے اور انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ اور پی ٹی آئی کا ہدف وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہے، کیسز بنا جو جن لوگوں نے کیسز ان کے خلاف بنائے تھے ان کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بشرا بی بی، عظمیٰ خان، علیمہ خان، ان کی رہائی ہوئی ہے اور پھر سونی پہ سہاگا یہ کہ ان کو دوبارہ کسی مقدمات کے اندر گرفتار نہیں کیا گیا، جیسا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک رہنما کو چھوڑا گیا پھر اگلے مقدمات میں ان کو جیل کے باہر سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔
اور ایسے میں طلال چودھری پھر وہ نکل آئے کود کے آگے بیچ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنے تمام ہدف جو ان کے اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو احتجاج کی سیاست تھی وہ کامیاب نہیں ہو چکی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اب یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 5 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے کہ ٹرمپ جیت کے عمران خان کو رہائی دلائیں گے. بہرحال ان کا کہنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن کچھ کہتی ہیں، عمران خان کی اہلیہ کچھ کہتی ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے پی کا گروپ الگ ہے اور لاہور کا گروپ الگ ہے. دونوں کی سمتیں مشرق اور مغرب والی سمتیں ہیں، اسی لیے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کنفیوژن کے اور اضطراب کے. اور وہ کہتے ہیں طلال چودھری بضد ہیں کہ حکومت پر اداروں کا اعتماد ابھی تک حاصل ہے اور اداروں ہی کی معاونت سے ملک میں استحکام برقرار رہے گا. یعنی کہ انہوں پی ٹی آئی کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک بار پھر سے دوبارہ رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، تو طلال چودھری نے ان کی بات کو رد کیا ہے. لیکن بہرحال اگر میں نتیجے کے اوپر جاؤں کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کی منظوری کے بعد سے اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حق میں ہوائیں چل پڑی ہیں. اور جو موسم تھا شدید گرم موسم تھا اسلام آباد کا، اس میں بدلاؤ آیا ہے. اس سے فیضیابی جو ہے فی الوقت عمران خان کی جماعت اور اس سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے حق میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ نہ صرف بشرا بی بی کو رہائی ملی ہے اور ان پہ کوئی مقدمات بھی درج نہیں کیے گئے. یہی لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی مثال دی جا رہی ہے. اسی لیے پاکستان کے ہر کچھ وقت کے بعد جو بدلتے سیاسی موسم اور پسند اور ناپسند میں جو تبدیلی آیا کرتی ہے، لوگوں کا اس کا کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی ہے. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ شاید دونوں ایک بار پھر سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے، سیاسی رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس میں بندھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے برعکس بیرون ملک میں تحریک انصاف سے وابستہ جو معاملات دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت کے عمران خان کو رہائی دلائیں گے. لیکن میرے نزدیک یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. یہ جس طرح سے یہ کہانی بنی جا رہی ہے کہ حالات اس کے برعکس ہیں، اور بہرحال یہ 5 نومبر بھی دور نہیں ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. کیونکہ پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کی جا رہی تھی، چانسلر بن کے رہائی ہو جائے گی، اور اب پھر اسٹیبلشمنٹ دوبارہ بیچ میں آ گئی، اور اب 5 نومبر کی تاریخ پھر سے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت تحریک انصاف عمران خان کے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے. بہت شکریہ، خدا حافظ.